السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز پرو اس 9th مز غزل تنہا انصاری لیچمژ تو یہ گۄڈنِچ غزل اور یہ غزل کیا انشاءاللہ بہ کر سمجھاونٕچ کوشش. گۄڈنیُک شعر چھُ میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے. میری ہر صبح میں فرقت میں تیری، میری ہر صبح میں فرقت میں تیری، اندھیرا شام کا غم چھا رہا ہے. کیے جاتا ہوں میں جتنا مدوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے. تصور تیرا کیوں میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے. نقاب رخ الٹ کر کسی نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے. خیال پرسش آمال تنہا، ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے. گۄڈنیُک شعر چھُ میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے. شٲعر چھِ یتھ شعرس منٛز ونان کہ یُس تہِ ہسا بہٕ صبح یا نوٚو دۄہ چانہِ جُدٲیی منٛز گُزاران چھُس، یعنی کہ پننس محبوب سٕنٛزِ جُدٲیی منٛز گُزاران چھُس، اور مےٚ ہسا چھُ باسان شامے شام، یعنی مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ باسان انہِ گوٚٹٕے انہِ گوٚٹ کہ مےٚ چھِ أمِس پننس محبوب سٕنٛز واریاہ تڑپ. تو ونان چھُ تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے. فرقت کس کو کہتے ہیں؟ جدائی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا محبوب اسے الگ ہو چکا ہے، جدا ہو چکا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اس کی جدائی کے غم میں مجھے اپنی ہر صبح اندھیری لگ رہی ہے. یعنی محبوب کے بغیر نہ سکھ ہے نہ چین ہے، صرف غم و عالم اور بے چینی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اس شعر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبوب یہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے جدا ہو چکا ہے، اور اس کو اپنے محبوب کی جدائی کا بہت غم ہے. تو دوسرا شعر اس کا کیا ہے؟ کیے جاتا ہوں میں جتنا مدوا علاج کو کہتے، کیے جاتا ہوں میں جتنا مدوا، غم اور بڑھتا جا رہا ہے. تو شٲعر چھُ ونان یوٗتاہ ہسا بہٕ اتھ علاج چھُس کران اتھ غمس، کتھ غمس؟ پننس محبوب سٕنٛدس غمس، یُس زن مےٚ نِش جدا چھُ گوٚمُت، الگ چھُ گوٚمُت، ژوٚلمُت چھُ. یوٗتاہ بہٕ کوٗشش چھُس کران اتھ علاج کرنُک، یہ غم مٔشراونُک، محبوب سٕنٛز جدٲیی مٔشراونُک، غم اور بڑھتا جا رہا ہے. یہ غم ہسا چھُ توتہِ بڑان. مےٚ نسا چھُنہٕ یہِ محبوب پنُن مٔشِد گژھان کینٛہہ، أمۍ سٕنٛز دگ، أمۍ سُنٛد دود ہسا چھِ مےٚ ستاوان. تو شاعر فرماتے ہیں کہ میرا دل محبوب کے غم سے دوچار ہے، اور میں اس غم اور درد کا جتنا علاج کرتا ہوں، میرے دل کا غم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. غم دل کا کوئی علاج نہیں بن پڑتا. میں اس غم دل کا جتنا علاج کرتا ہوں، یہ اس قدر شدت اختیار کرتا جاتا ہے. گویا درد دل کا اثر الٹا ہوتا ہے، درد دل کا اثر الٹا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر جو ہے اس کو اپنے محبوب کا بہت غم ہے، کیونکہ وہ اس سے الگ ہو چکا ہے، جدا ہو چکا ہے. شاعر اس میں کہتا ہے
کہ میں جتنا اس درد کو بلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس درد کا علاج جتنا میں کرتا ہوں، لیکن یہ محبوب کی جدائی جو ہے میں بول نہیں پاتا ہوں۔ اور اس کا ایک اور شعر ہے، میری دنیا سے یعنی میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ اے میانی محبوب، ژٕ ژولُکھ مےٚ نِش، ژٕ گوٚکھ جدا مےٚ نِش، چون یُس زن یہ خیال میں یوان چھُ، تصور کس کو کہتے ہیں؟ خیال کو کہتے ہیں کہ آپ کا تصور، آپ کا خیال مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بہت تڑپا رہا ہے۔ چون خیال سے چھُ مےٚ تڑپاوان، یہ چھُ مےٚ واریاہ تنگ کران کہ کیازِ چانہِ جدٲیی ہُنٛد ژٕ گوٚکھ مےٚ نِش جدا، ژٕ چھُکھ مےٚ نِش الگ گوٚمُت۔ میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، جب سے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں تیری جدائی کے غم میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ جب تمہارا تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے بے حال کر جاتا ہے۔ تمہارا خیال آتے ہی میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ تمہارے بغیر میری یہ حالت اس لیے ہے کیونکہ مجھے تم سے سچی محبت ہے، مجھے تم سے سچی محبت ہے، اور میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ اور ایک اور شعر ہے، نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ شاعر چھُ ونان کہ أمِس میٲنِس محبوبس، أمِس ہسا تُل کٔمۍ تانۍ پردٕ، یا أمۍ تُل پانے پردٕ پننہِ أمۍ رۄخسار پٮ۪ٹھ، پننہِ بُتھِ پٮ۪ٹھ۔ اور یُتھُے ہسا أمۍ یہِ پنُن پردٕ پننہِ بُتھِ پٮ۪ٹھ تُل، رخسار چہرے کو کہتے ہیں، نقاب پردے کو کہتے ہیں، تو یہ پردہ تل پننہِ بُتھِ پٮ۪ٹھ، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلک چھِ ونان أسۍ آسمانس، آسمانس پٮ۪ٹھ سۄ لٔج زوٗن تہِ منچِنۍ، اور زوٗن چھُ یِوان ماننہٕ کہِ سۄ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت۔ اور شاعر چھُ ونان کہ میون یہ محبوب زن چھُ، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ أمۍ سُنٛد حسن جمال ہسا چھُ واریاہ زیادٕ، میون محبوب ہسا چھُ واریاہ خوبصوٗرت۔ اور ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ پنُن یہِ پردٕ تُل پننہِ بُتھِ پٮ۪ٹھ، آسمانس پٮ۪ٹھ سۄ لٔج زوٗن تہِ منچِنۍ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، یہ اپنے محبوب معشوق سے، معشوق کے حسن و جمال کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے محبوب کے چہرے پر نقاب یعنی پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کے حسن و جمال کا نور ہر طرف پھیلا، اور یہ حد درجہ حسن و جمال کا نور جب چاند نے دیکھا تو وہ شرما گیا کہ میرا حسن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آسمان پر جو چاند ہے وہ بھی شرما گیا۔ شاعر کے مطابق اس کا جو محبوب جو ہے وہ بہت حسین ہے، بہت جمیل، اس کا حسن اور جمال بہت زیادہ ہے۔ اس کا آخری شعر جو ہے، خیالی پرسش آمال تنہا، خیالی پرسش آمال تنہا، خیالی پرسش آمال تنہا، ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ یتھ منٛز چھِ ونان شاعر، خیال پرسش، ییٚلہِ ہسا مےٚ خیال یِوان چھِ، ذہنس منٛز چھِ مےٚ خیال یِوان پرٛژھگٲر ہُنٛد، پرسش کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ تاچھ کی، آمال، آمال
گو اعمال کی جمع، تنہا، اکیلے میں، یل میں اکیلے کنس یعنی کہ تنہائی مز، تنہا کو تنہائی میں جب مجھے اپنے اعمال کا خیال آتا ہے کہ مجھے اس کی پرسش ہوگی، مجھے اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، ان میں یہ خیال یوان کہ مے سا آسہِ یہ میں عمل آسن کرمز امن ہسا آسہِ مے پوچھ تاچھ، ان کی پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن مجھ سے ہر ایک چیز، جو بھی سانس میں نے لیا، جو کچھ میں نے کھایا، یہ کیسا مجھ پہ شاہ نیو شاہ ترو، ات ہسا آسہِ مے پرسش، پوچھ تاچھ ہوگی۔ خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے، میون روح ہسا تڑپان، بہ ہسا چھس کھوژان، مے ہسا چھ ڈر اندری کھیوان کہ یم سازن مے یہ خیال یوان چھ کہ مے ہسا آسہِ پرسگٲر دنیاس اندر آس بہ، مے کیا کور، مے کورا جان، مے کورا ناکار، اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ پیٖنتِس پیٖنتِس آسہِ جواب دہی۔ تو شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں آ کر نیک اعمال نہیں کیے، شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے اس دنیا میں آ کے نیک اعمال نہیں کیے، بلکہ میں نے بد اعمال یعنی گناہ ہی گناہ کیے، میں ایسا کرے گناہ ہی گناہ۔ اور جب میں خدا کے حضور میں پیش ہو جاؤں گا، جب میں اللہ کے حضور میں پیش ہو جاؤں گا، تو میرے اعمال کی پوچھ تاچھ ہوگی، اور اس پوچھ تاچھ کا ڈر میرے ذہن میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے، میری روح تڑپ جاتی ہے ڈر سے، کیونکہ ہر ایک چیز کی پوچھ تاچھ اللہ کے حضور میں ہوگی۔ تو اس اشعار کو میں پھر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میری ہر صبح پر فرقت میں تیری اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے، کیے جاتا ہوں میں جتنا مدوا، غم اور بڑھتا جا رہا ہے، میری دنیا سے کٹ کر جانے والے تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے، نقاب رخ الٹ کر کسی نے رکھ دی، نقاب رخ الٹ کر کسی نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے، خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ فرقت جدائی کو کہتے ہیں، فرقت جدائی کو کہتے ہیں، مدوا علاج کس کو کہتے ہیں؟ علاج کو کہتے ہیں، تصور خیال، نقاب پردہ، رخ چہرہ، فلک آسمان، اعمال عمل کی جمع، پرسش پوچھ تاچھ، اس کو کہتے ہیں پوچھ تاچھ۔ اس طرح انصاری جو ہے، اس کی پیدائش 4 فروری 1914 بمقام دلنا بارہمولہ میں ہوئی۔ تو ابتدائی تعلیم اس طرح انصاری نے دلنا میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد اس نے محکمہ امدادی باہمی میں ایک محرر کی حیثیت سے کام کیا، اور اس کے بعد وہ مدرس یعنی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں وہ تعینات ہوئے، اور اس کے بعد دوران ملازمت پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک، ایف اے اور منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے۔ اس کے بعد جموں کشمیر یعنی یونیورسٹی سے بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں بھی حاصل کی، اور اس کے بعد اس کا تقرر جو ہے ٹیچرز ٹریننگ کالج سری نگر میں بھی ہوا، اور سربراہ کی تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سربراہ کی حیثیت سے مختلف اسکولوں میں سربراہ کی حیثیت سے اس نے کام کی، خدمات انجام دیے۔ تو حکومت ہند نے 1960 میں اسے بہترین استاد کی بنا پر قومی ایوارڈ سے بھی نوازا۔
اور بدقسمتی کی بات کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے انہیں 19 دن قبل، ریٹائرمنٹ سے پہلے 19 دن قبل 23 فروری 1959 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تنہا انصاری کا شمار کشمیر کے صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شاعری کی ہے اور وہ ایک اچھے نثر نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کا مجموعہ خاطر احباب کے نام سے شائع ہوا ہے۔ تعلیم زبان اور صحیح اردو بولیے ان کی 2 اور کتابیں ہیں جو اردو کی درس تدریس سے متعلق ہے۔ ان کے شاعری مجموعے میں شبنمستان اردو میں اور فرات کشمیری میں ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے۔ تو آپ کی ابتدائی شاعری رومانی اور اشکیہ تھی جس میں روایتی طرز اظہار ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شاعری رویوں میں بھی تبدیلی لائی۔ حسن و عشق کے موضوعات کے علاوہ ان کی شاعری میں آزادی، محبت، سچائی کے حالات، واقعات کی عکاسی، انسانیت کی قدروں کی پامالی کے موضوع بھی بہت ہی نمایاں ہیں۔ کشمیر کی خوبصورتی اور اس کے فطری حسن و جمال کے بھی بڑے دلکش مورخی کھینچے۔ تنہا انصاری کے شاعری لب و لہجے میں تزیہ انداز بھی ملتا ہے۔ باقی وسلم۔